وادی نمل بھی ہے، اور ان چونٹیوں کی وادی میں ہزارہا اقسام کی چونٹیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اب بھی آپ دیکھیے کہ آپ کوئی چیز رکھ دیجیے، مثال کے طور پر آپ گندم رکھ دیجیے تو چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، وہ اس طرف آ جاتی ہیں، یا کوئی کھانے کی چیز رکھ دیں چونٹیاں اس طرف۔ اور اگر وہ چیز آپ اٹھا لیں تو چونٹیاں یا رک جاتی ہیں یا اپنا راستہ بدل لیتی ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو ودیت کی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کوا ہے، یہ عام کوا نہیں بلکہ اسپیشل کوا کہہ لیجیے، وہ جس میں سفید اور سیاہ دونوں لکیریں ہیں، اس کوے کی میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہ چونچ مارتا ہے، وہاں سے نیچے کھودا جائے تو پانی لگتا ہے۔ ایسے بے شمار چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہودیوں نے یہ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو جادو سکھاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں سکھایا، بلکہ کسی نبی نے کبھی کوئی جادو نہیں سکھایا۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے باغ میں سے پھول توڑا، کسی کو پھول مار دیا، تو چونکہ آپ نے باغ سے توڑا ہے تو وہ باغ پھولوں کا تھا، تو آپ اس کے ساتھ کاغذ لگائیں گے یا سونگیں گے تو اس میں سے خوشبو آئے۔ اور اگر اسی کاغذ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ آپ کسی گندگی کو ٹچ کریں گے تو اس سے گندی غلاظت بھری بو آئے گی، بدبو آئے گی۔ تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا انسان کو، یعنی لاٹھی اللہ نے آپ کو دے دی، درخت دیا، آپ نے کاٹ کر ایک لکڑی بنائی، لاٹھی بنائی، اب آپ نے لاٹھی اپنے پاس رکھی اور اس لاٹھی کو آپ نے استعمال کیا دشمن کے لیے، اسلام کو دشمن کے لیے استعمال کیا، یا مضر تکلیف دہ جانوروں کے لیے استعمال کیا، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے لاٹھی کو اپنے ہی آدمیوں پر غلط استعمال کیا، یعنی ظلم کیا، زیادتی کی۔ اب لاٹھی تو اللہ تبارک و تعالی نے دے دی، اختیار بھی دے دیا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہوتی ہے فطرت؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مرغیوں کے بچے جب ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں ان کو بلاتی ہے، چونچ مارتی ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں، اور بطخ کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پانی کی طرف خود بخود جاتے ہیں، آگ کی طرف نہیں جاتے، پانی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے انسانوں جانوروں میں ڈال دی ہے، یعنی شعور کہہ دیں، اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے شعور۔ جیسے چوک ہے، چوک پر آدمی کو کھڑا کر کے بتا دیا جائے کہ یہ راستہ مظفر گڑھ کی طرف جائے گا، یہ راستہ ملتان شہر کی طرف جائے گا، یہ راستہ شجاع آباد کی طرف جائے گا، یہ راستہ جو ہے کبیر والا یا کسی اور شہر کی طرف جائے گا، اس کو بتا دیا، سمجھا دیا۔ پھر اگر وہ غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ قصوروار،
اس سے بھی زیادہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ امام المتقین امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، یا حضرت تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی تقدیر کے بارے میں بڑے مخمصے پائے جاتے ہیں، اور صحیح چیز کو غلط کہہ کر اور غلط کو صحیح کہہ کر کہا جاتا ہے کہ یہ تقدیر ہے۔ شاعر مشرق نے کہا ہے تقدیر کے پابند ہیں فقط نباتات و جمادات۔ علامہ اقبال کو بھی پڑھا کر، تقدیر کے پابند ہیں فقط نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ جو اللہ رسول کی طرف سے ہمیں ہدایات دی گئی ہے، تعلیمات دی گئی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اب یہ جادو، جو جادو ہے یہ غلط چیز ہے، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے گندگی کو کسی پر اٹھا کر ڈال دیا جائے۔ کوئی شریف آدمی گزر رہا ہو تو کوئی اوباش قسم کا لڑکا گندگی اٹھائے اور اس پر ڈال دے، یہ غلط ہے۔ اب ذرا آپ تھوڑا اس پر غور کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بات سے کہیں زیادہ بزرگوں کی بات میں تاثیر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظ اللہ تعالی نے جو آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے، ذرا اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ سن لیجئے تو آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ ان آیات میں جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور بد عملی کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، اس وقت بھی ناجائز تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو کہتے ہیں نقش سلیمانی ہم دے رہے ہیں، یہ نسبت کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، یہ غلط ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جادو ٹونا یہ لفظ بھی انہوں نے لکھا ہے، شرعاً پیچھے لگنا درست نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا۔ بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے، یہ کفری ہے۔ ایسا جادو جن کی سوئیوں میں پڑھ کر آپ جادو کرتے ہیں اور وہ منتر ہوتا ہے، جیسے ہندوؤں کا منتر۔ اچھا کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی بڑا جنون تھا تو میں بھی پڑھتا تھا، بڑا مجھے وسیع تجربہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کاروبار کا تعلق عورتوں سے ہے۔ ایک دو عورتوں کے کام ہو جائیں یا کسی عورت کو پیسے دے دو، وہ باقی عورتوں کو خود لے آئے۔ تو ایسا تھا کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا، اندازہ ہو جاتا تھا۔ میں اکثر باتیں صحیح بتا دیتا ہوں، اور بعد میں کچھ چیزیں جب چوری ووری ہوتی تھی تو ان کے بھی میں نے کئی تجربات کیے جو لکھے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی میں فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ایک جو سب سے زیادہ مشہور تعویذ ہو گیا میرا، وہ اب تک بھی لوگ جاننے چھوڑتے ہیں، وہ مرغیوں کا جو فارم ہے یا کبوتروں کے کھوکھے، یہ لڑائیاں کرتے ہیں یا مرغے لڑاتے ہیں یا مرغیوں میں بیماری آ جاتی ہے۔ تو میں نے کوئی ایک منتر پڑھا تھا، کتابوں میں پڑھتا تھا، ہندوؤں کی بھی سکھوں کی بھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کَکَّن من کسف کاف، وہ مجھے یاد رہ گیا۔ مجھے میں وہ لکھ کے دے دیتا تھا یا ایسے پڑھ دیتا تھا،
ان کا کام ہوگا، تو ہم پھر پیر بن گئے۔ اب میں آپ پر واضح کر دوں کہ صحیح اللہ والا، صحیح پیر وہ ہوتا ہے جب کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آ کر اپنا مسئلہ پیش کرے تو آپ اس کی بات پوری سن کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتائیں۔ یہ فرق ہے۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین ہیں، غور سے سننا ہے آپ نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کا سارا راز جادو ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے حکمران اپنی حکومت جب ان کے ڈگ بگا رہی ہو تو وہ جاتے ہیں، بے نظیر صاحبہ فلاں پیر صاحب کے پاس گئی اور انہوں نے چھڑیاں ماری اس کو،